أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اہل ایمان کی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں۔ یہ آزمائش اور امتحان اس کے مختلف طریقے اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں اور خیر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ کئی دفعہ انسان کے سامنے برائی آسان کر کے برائی کا راستے کھول کر بندے کو آزما رہا ہوتا ہے، اور بندہ کہہ رہا ہوتا ہے لو جی مجھے تو یہ کام میرے لیے تو آسان ہو گیا، یہ تو خود میرے سامنے آ رہا ہے، میں جتنا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا یہ میرے قریب آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، اور ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی کثرت، کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ سورہ انعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر حکم اترا کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، منع ہوتا ہے۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ حالت احرام میں کوئی بھی شکار کسی چھوٹے بڑے جانور کا سوائے سمندری شکار کے نہیں کر سکتا۔ اب حکم آ گیا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہیں مارنا۔ اب جب صحابہ احرام باندھ کے چلے تو دیکھا کہ تنالوا ایدیکم رماحکم، ہاتھوں میں پکڑ کے شکار آ رہا ہے، یعنی وہ ہاتھ سے بھی اگر پکڑنا چاہیں نا صحابہ تو اس کو، ان جانوروں کو، ان پرندوں کو، اس شکار کو پکڑ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی کہ اللہ ایک چیز سے منع بھی کر دیتا ہے اور وہ پھر سامنے بھی آ جاتی ہے۔ تو امتحان ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، خیر دے کر، بھلائی دے کر بھی آزماتا ہے، کوئی نعمت دے کے آزماتا ہے، نیکی کی توفیق دے کے آزماتا ہے۔ کہیں میرا بندہ غرور میں تو نہیں آ گیا، تکبر میں تو نہیں آ گیا، اپنے اعمال پہ اتنا بھروسہ تو نہیں کرنے لگ گیا میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، میں پکا جنتی ہوں، میرے اتنے عمل، میری اتنی نیکیاں، میری تہجدیں، میرے روزے، میرے صدقے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہیں میرا اتنا مقام، میرا اسٹیٹس، میرے عہدے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا وقالت الیہود، یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے پیارے، نبیوں کی اولاد، جتنے نبی اللہ نے ہماری قوم میں بھیجے شاید ہی کسی قوم میں بھیجے، اور یہ حقیقت ہے۔ بنی اسرائیل میں بڑے نبی آئے، ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا، ان کے بیٹے اسحاق تھے، اسحاق سے پھر آگے یعقوب پیدا ہوئے جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے پھر 12 بیٹے تھے، اور پھر یہ 12 بیٹوں کی نسل چلی، بے شمار انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھیجے۔ لیکن اس بات پہ وہ دھوکے کا شکار ہو گئے کہ جی ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم کچھ کریں نہ کریں جنت صرف ہماری ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہی دھوکہ نصارہ بھی کھا گئے، وہ جی ہم عیسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں علیہ السلام۔ عیسیٰ کون ہے؟ روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر نبی، یہ تو ہم مانتے ہیں نا، وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں وہ۔ اور آج بعض مسلمان بھی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جی ہم مسلمان، ہم اہل سنت، ہم اہل الحدیث، ہم فلاں، ہم فلاں، بس ہم تو پکے جنتی ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، نام رکھ لینے سے کامیابی نہیں مل جانی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہے، کوئی نصارہ کہے، کوئی یہودی کہے، کامیابی کس کو ملنی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر
حقیقی معنوں میں ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پہ ہے۔ تو یہ اپنے نام سے دھوکہ کھا جانا اور اپنی نیکیوں پر غرور میں آ جانا، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے نا، ایک بندے کو اپنی نیکیوں پہ بڑا زوم آ گیا، ناز آ گیا، اور وہ بڑا دوسروں کو سمجھاتا پھرے، تو ایسے کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تیری بخشش کوئی نہیں ہونی۔ ایک دن اس نے کیا کہہ دیا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے گناہگار انسان، اللہ نے تیری بخشش کوئی نہیں کرنی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہوا کیا، دونوں فوت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے حاضر کر لیا، ہاں بھئی آؤ۔ پوچھا بھئی تجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ تو میرے بارے میں یہ قسم اٹھائے کہ میں نے فلاں کو بخشنا ہے اور فلاں کو نہیں بخشنا؟ اللہ میں نے اسے بڑا سمجھایا، اسے پتا تھا یہ کام غلط ہے، میں روز اسے سمجھاتا تھا، میں اسے واعظ کرتا تھا، نصیحتیں کرتا تھا، تیرے احکام پڑھ پڑھ کے یہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ اللہ اغفر لفلان، کون میرے بارے میں یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ پھر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں قد غفرت لفلان، جا میں نے اس کو بخش دیا، وحبطت عملک، اور یہ تیری ساری نیکیاں میں نے برباد کر دی، تیرے سارے عمل میں نے کیا کر دیے، برباد کر دیے۔ تو انسان کی آزمائش کئی دفعہ اس حوالے سے بھی ہو جاتی ہے، تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل امت مسلمہ بہت سارے بحرانوں اور امتحانوں اور آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا، لوگوں ڈرو بچو، فتنہ، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف ظالم لوگ ہی اس کا شکار نہیں ہوں گے، ہر بندہ اس فتنے کا غبار، اس فتنے کی ہوا، اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، اس تک پہنچ جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان کے بارے میں امت کو خبردار کیا، لوگوں میرے بعد فتنے آئیں گے، فتن کریاح الصیف، جس طرح گرمیوں میں ہوائیں چلتی ہیں نا، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہوا کدھر کا رخ اختیار کرے۔ منہا صغار و منہا کبار، کچھ چھوٹے فتنے، کچھ بڑے فتنے۔ فرمایا کوقع المطر، اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، انی لأری الفتنہ تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے زمین پر آتے ہیں۔ تظہر الفتن ستکون فتن کارز الحصیر، جس سے چٹائی تنکا تنکا کر کے بنتی ہے نا، ایسے تم آزمائشوں کا شکار ہوگے، تم فتنوں کا شکار ہوگے۔ اور پھر کیا فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، خوش بخت ہے وہ انسان جو ان فتنوں سے بچا لیا گیا، اور بچاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ والا مانی بتولیا، اور جو بندہ ان کا شکار ہو گیا، ان میں مبتلا ہو گیا، فصبرا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ صبر کیا، فواہا، اس کے تو کیا کہنے، اس کے لیے تو پھر بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان حالات کے بارے میں صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو متنبہ کیا تھا۔ احادیث کی کتابیں اٹھائیں نا، ان میں ایک باب ملتا ہے کتاب الفتن کے نام سے، کتاب الفتن والملاحم، اشراط الساعہ کے نام سے بعض محدثین نے باب باندھے ہیں۔ فتن فی فتنہ کی جمع ہے۔ ان نبی علیہ السلام نے امت میں آنے والے جو فتنے تھے، وحی الہی کی روشنی میں ان کے بارے میں امت کو آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ کئی لوگ اس کا بھی غلط مطلب لے، دیکھو جی اللہ کے نبی نے مستقبل کی خبریں بتائی ہیں، نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ جو باتیں کی ہیں، یہ جو ارشادات فرمائے ہیں، مستقبل کے حوالے سے جو پیش گوئیاں کی ہیں، یہ وحی کی روشنی میں کی ہیں۔ اللہ کی وحی آئی ہے تو آپ نے بتایا، یہ دعویٰ آپ نے کبھی نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں، ماضی کو جانتا ہوں، حال کو جانتا ہوں، مستقبل کو جانتا ہوں۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ دعویٰ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں آیا، نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کے خلاف دلائل ملتے ہیں۔ قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی کہہ دیجئے میں غیب
نہیں جانتا۔ وحی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وحی کیا چیز ہے؟ اللہ کا پیغام ہے جو فرشتے کے ذریعے یا ڈائریکٹ کسی نبی یا رسول تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کو غیب تو نہیں کہتے، اللہ کا پیغام ہے، اور نبی اس بات کا مکلف اور پابند ہوتا ہے، اسے یہ منصب اور ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ تو اس کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو مستقبل کے حوالے سے یہ جو فتنوں کی احادیث، ملاحم، خون ریز جنگوں کے بارے میں جو بتایا ہے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو بتایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وحی کے ساتھ آگاہ کیا اور آپ نے اپنی امت کو بتایا، تاکہ امت ان فتنوں کا شکار ہونے سے بچ سکے، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے بچا سکے، جیسا کہ نبی علیہ السلام ان فتنوں سے خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور امت کو بھی یہ پیغام دی، اللہم انی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ظاہری فتنے، باطنی فتنے، سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کون کون سے خطرناک فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا ہے اور بچنے کا، ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ بتایا ہے، کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شکار ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا کیسے ہے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ فتنے بتا رہے ہیں، فتنوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، مل مخرج، یہ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا نکلنے کا راستہ وہی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر میرے طریقے کو لازم پکڑو گے، اس پہ تمسک کرو گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے رکھو گے تو پھر ان سے بچے رہو گے۔ اگر قال اللہ اور قال رسول سے جڑے رہو گے، اگر وہی منہج اپناؤ گے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں، یہ طریقہ فتنوں سے نکلنے کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اسٹریٹجی اپنا لیں، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر لیں، آپ ان سے نہیں بچ سکتے۔ منہج وہی اپنانا ہوگا جو نبی علیہ السلام متعین کر کے گئے، ورنہ افتراق و انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں آپ، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افترقت الیہود والنصارى، یہ بھی مفترق ہو گئے، کوئی 71 میں، کوئی 72 میں، میری امت میں 73 بنیں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قال ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت دنیا سے ختم ہو جائے گی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے منہج، وہ جماعت قائم رہے گی، اس کا کوئی نام نبی علیہ السلام نے متعین نہیں کیا، البتہ اس کا منہج بتایا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، ظاہرین الحق، حق پر کھڑے رہیں گے، منصورین، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یقاتلون، اللہ کے راستے میں وہ قتال، جہاد کرتے رہیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، حتی یقاتلوا آخرہم المسیح الدجال، میری امت کے ان غالب اور صحیح منہج والے افراد کا جو آخری طائفہ ہوگا وہ مسیح الدجال کے ساتھ لڑے، اور مسیح الدجال کے ساتھ لڑائی مسلمانوں کی آخری لڑائی ہے، اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج ان کا خروج ہوگا، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے نا تو اس وقت اللہ کے نبی عیسیٰ بھی موجود ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے پیغام آئے گا کہ میری امت کو، میرے بندوں کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اب ایک ایسی فوج آنے والی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے لڑ ہی نہیں سکتے، ان کی کثرت، ان کی قوت، ان کی طاقت اس قدر زیادہ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام لے کے لوگوں کو، ایمان والوں کو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اور کچھ شدت کے، سختی کے ایام گزریں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر ایک بیماری آئے گی، تکلیف آئے گی، اور راتوں رات ان کا دنیا سے صفایا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے، پھر اس کے بعد جہاد و قتال ختم ہے، پھر نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ شر پھیلے گا، اور اتنا زیادہ پھیلے گا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس شر کے آگے بند باندھنے والا، اس شر کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایمان والے بہت قلیل رہ جائیں گے، پھر ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے ذریعے اللہ سارے ایمان والوں کی، اہل ایمان کی روح قبض کر لیں گے، اللہ قیامت کی ہولناکیاں انہیں نہیں دکھائیں گے۔ اس کے بعد لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، بدترین لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے، ان پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ وہ قیامت کی سختیاں، وہ ستاروں کا ٹوٹنا، پہاڑوں کا پھٹنا، سمندروں کا بکھرنا، یہ جو سختیاں ہیں نا جی، وہ لوگ دیکھیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث میں ان فتن کے بارے میں، ان خون ریز جنگوں کے بارے میں، ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں جو آگاہ کر کے گئے، ان کے بارے میں کچھ اصولی باتیں وہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ جو میں نے بتائی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں وحی کی روشنی میں بتائی ہیں، وحی کی، اور یہ کوئی علم الغیب نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، وحی کی روشنی میں آپ نے بتائی ہیں۔ یہ کوئی علم نجوم یا ستاروں کا علم یا کوئی پامسٹری وغیرہ اس طرح کے نہیں، جیسے آج کل لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے ہوتے جی اس سال یہ ہوگا، آپ کا ہاتھ دیکھ کے میں بتاتا ہوں، یہ ستاروں کی چال یہ کہتی ہے۔ بڑے بڑے نجومی، سال شروع ہوتا ہے نا جی، بڑے بڑے لوگ پروگراموں کے اندر نجومیوں کو اور اس طرح کے کاہنوں کو اور جادوگروں کو بلاتے ہیں، ہاں جی آپ اس سال کیا پیش گوئی کر رہے ہیں، اس سال کیا ہوگا، دنیا میں کون کون سے بڑے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوں گے۔ اب وہ بیسیوں باتیں کرتے ہیں، سینکڑوں باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات ان کی حالات سے متفق ہو بھی جاتی ہے، لوگوں عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان جادوگروں، ان کاہنوں، ان نجومیوں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعاون کون کرتا ہے؟ یہ جن و شیاطین کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی خبریں سنتے ہیں، اور کوئی خبر ان تک پہنچ جاتی ہے، کئی دفعہ تو کوڑا لگتا ہے، ایک روشنی سی جو ہم دیکھتے ہیں نا رات کی تاریکی میں، ایک روشنی کی تیز سی روشنی آتی ہے، وہ فرشتوں کا کوڑا ہوتا ہے اور جلا کے راکھ کر دیتے، اور کئی دفعہ یہ بچ جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ خبر سناتے ہیں، وہ آ کے یہ جو کاہن نجومی اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں عامل وامل، ان کو آ کے بتاتے ہیں، اور یہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ایک بات میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ایک آدھ بات جب سچ ہو جی، دیکھا میں نے کہا تھا یہ ہوگا، فلاں طیارہ تباہ ہوگا، فلاں ملکوں کی جنگ ہوگی، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، اور لوگ یقین کر لیتے ہیں، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو پہلی اصولی بات، پہلی عقیدے سے متعلقہ سمجھنے والی بات کہ اس طرح کی جتنی بھی پیش گوئیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث صحیحہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان کا مصدر، ان کا منبع وحی الہی ہے۔ کسی اور شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی پیش گوئی کرے۔ آئیڈیاز یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ملکوں کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لوگ مختلف تجزیے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے وحی کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اندازے کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ اندازوں کے غلط ہونے کا ذرا یہاں سے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا مدعم، بعض روایات میں اس کا نام کرکرا آتا ہے۔ تو اچانک ایک تیر آیا، نامعلوم تیر آیا، وہ لگا، اب ہے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، مسلمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، تیر آتا ہے دشمن کی طرف سے، اسے لگتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہنی اللہ الجنہ، مبارک ہو گئی، سیدھا جنتی، پکا جنتی، شہید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، جنتی نہیں ہے یہ۔ صحابہ حیران، اللہ کے رسول کیوں؟ میدان جنگ میں ہے، آپ کا خادم ہے، غلام ہے، تیر لگا ہے، دشمن کا تیر لگا ہے، خون بہا ہے، شہادت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ وہی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، پیغام آ جاتا ہے اللہ کا، نہیں نہیں، مسئلہ سمجھانا مقصود تھا۔ فرمایا اس نے
مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جو اس کی بنتی نہیں تھی. ایک چادر اس نے مسلمانوں کے بیت المال سے، مال غنیمت سے، جو اجتماعی مسلمانوں کا پیسہ مال جمع ہوا تھا، اس میں سے ایک چادر اس نے چرائی تھی. میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے. ایک چادر چرائی. صحابہ کے اندازے غلط ہو گئے. حدیبیہ کا موقع آیا، نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف چلے. مدینہ سے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جانا ہے. خواب آیا، اللہ نے خواب دکھایا، چلو بھی عمرہ کے لیے چلتے ہیں. صحابہ خوشی خوشی جا رہے ہوں. حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مشرکین نے روک لیا. ہم تو نہیں عمرہ کرنے دیں گے آپ کو. صلح نامہ کی بات ہوئی، بالآخر مذاکرات ہوئے اور صلح پہ آ کے بات منتج ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ شرطیں طے ہوئیں. کیا شرطیں طے ہوئیں؟ کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. اب صحابہ کے تو دل ٹوٹ گئے تھے. وہ کتنی چاہتوں اور مانوں سے عمرے کا احرام باندھ کے مدینہ سے چلے تھے، اور خاص طور پر مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے گئے تھے کہ اب ہم مکہ جائیں گے، اپنا علاقہ دیکھیں گے، اللہ کا گھر دیکھیں گے. کئی خواب سجائے وہ آنکھوں میں آ رہے تھے، لیکن شرط کیا لکھی گئی؟ اس سال عمرہ نہیں ہوگا. دوسری شرط سامنے آئی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مکہ آ کر آباد ہونا چاہے، اسلام کو چھوڑنا چاہے، اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اور اگر مکے کا کوئی رہائشی، مکے کا کوئی باعثی آئندہ مسلمان ہو کر مدینہ گیا، تم لوگ اسے واپس کرنے کے پابند ہو گے. جب یہ شرط سامنے آئی، مسلمان بڑے پریشان. یہ کیا؟ یہ تو اسلام کا دروازہ بند ہو رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے ان کو اسلام سے دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ شرط ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ عمر جیسا آدمی اللہ کے نبی کے سامنے وہ آ کے کہتے مجھے اپنی جرت اور دلیری پر، حدیث میں آتا ہے، حیرانگی بھی ہوئی کہ میں نبی علیہ السلام کے ایک فیصلے اور نبی علیہ السلام کے ایک عمل پر یہ بات کر رہا تھا. اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو یہ جو شرطیں آپ مان رہے ہیں ان کی، یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، رسول میں ہوں یا تو ہے؟ فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہے یا تجھے ہے؟ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے، اتہموا رأیکم، لوگو یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ ٹھیک ہو، اپنی رائے کو مورد الزام ٹھہرایا کرو. ہم صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو صلح کی ہے، یہ جو شرطیں مانی ہیں، ہماری نظر میں وہ ٹھیک نہیں تھی. بہت سارے صحابہ کی رائے یہ تھی، لیکن یہ شرطیں کدھر سے آ رہی تھیں؟ یہ آسمان سے آ رہی تھی، یہ وحی الہی کی روشنی میں آ رہی تھی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ ایسا ہونا تھا. اور پھر دیکھا، دنیا نے دیکھا، امت نے دیکھا کہ یہ ساری شرطیں بعد کے اندر مسلمانوں کے حق میں گئیں. عمرہ بھی ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، مسلمانوں کے لیے اسلام کے دروازے بھی کھلے، سارے کام ہوتے چلے گئے. تو ان حالات میں خاص طور پر یہ جو فتنے اور جنگیں اور اس طرح کی ملاحم سامنے آتی ہیں نا جی، بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے تبصرے کرنے والے میری رائے یہ ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میرا تبصرہ یہ ہے. بھئی آپ کی رائے، تجزیہ یا تبصرہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے معاملات میں کوئی دو ٹوک رائے اپنانے سے بچے. ہاں، جو نبوی منہج ہے، اللہ اور اس کا رسول اگر کوئی رہنمائی دے رہے ہیں اس معاملے میں، اس کو ہم نے ہر حال میں اپنانا بھی ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. تو یہ دوسری اصولی بات کہ اس طرح کی جو نبی علیہ السلام نے احادیث میں پیش گوئیاں فرمائی ہیں، خاص طور پر جنگوں کے بارے میں، ملاحم کے بارے میں. اب احادیث میں آتا ہے تم مسلمان جو ہے وہ ہندوستان سے بھی ان کی لڑائی ہوگی، ترکوں سے بھی ہوگی، یہود سے بھی لڑیں گے، رومیوں سے بھی لڑیں گے. بہت ساری قوموں کا ذکر آتا ہے. اب تجزیہ کار اور تبصرہ کار، جی یہ حدیث میں جو آ رہا ہے یہ فلاں قوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، اور جی وہ تیل کے ذخائر ہیں. تیسری اصولی بات یہ یاد رکھیں
کہ اشراط الساعہ والی، قیامت کی علامات والی یا فتن والی یا خون ریز جنگوں والی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو کسی خاص واقعہ کے اوپر چسپاں کرنا، فٹ کرنا، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ اس کا اختیار مجھے یا آپ کو یا کسی کو نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ وہی واقعہ ہے، یہ وہی صورتحال ہے جو بعین ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ۔ اب بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا سنا ہوگا، بلکہ لوگوں نے جو کتابیں لکھ دیں کہ جی وہ اس وقت کا دجال فلاں ہے اور اس وقت کا مہدی، کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ جی فلاں مہدی ہے، فلاں دجال ہے، فلاں فوج دجال ہے، اس وقت جو ہے نا وہ فلاں قوم دجال ہے۔ لوگوں نے تو یاجوج ماجوج بھی بنا دیے، یہ چائنیز کیا ہیں، یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ بھائی شرعی اصطلاحات ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی الہی کی روشنی میں کی ہوئی باتیں ہیں، ان کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے قیاس سے کوئی فیصلہ کر لینا یہ قطعاً درست منہج اور درست طریقہ نہیں ہے، صحابہ اور سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ وہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب ایک نئی جنگ آپ میڈیا کے اندر عالمی منظر نامے میں اس کی خبریں سن رہے ہیں، ایران اور اسرائیل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے دعوے کر رہے ہیں، طرح طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میرا اور آپ کا بحیثیت ایک مسلمان، ایک مومن موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اب دونوں ملکوں کے حالات آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں سے تم لڑو گے اور یہودی جو ہے یہ دجال کے ساتھ دیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، اور یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ کے بیٹھا ہوگا تو پتھر بھی آواز لگائے گا کہ اے اللہ کے بندے آ، یہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، آ اسے آ کے قتل کر۔ اب وقت کب آئے گا؟ کیا یہ جنگ وہ جنگ ہے؟ اس کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ دینا یہ تو کسی نے جو ہے وہ نہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ملک ہے جسے ہم برادر اسلامی ملک کا نام دیتے ہیں، اس کا جو کردار ہے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے، شام کے مسلمانوں کے ساتھ، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ، یمن کے مسلمانوں کے ساتھ، لیبیا کے مسلمانوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس کے کون کون سے گھناؤنے جو ہیں وہ کردار سامنے آئے، کہاں کہاں اس نے پراکسی واریں اور پراکسی جنگیں لڑیں، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو کس حد تک نقصان پہنچایا، اور اس کے منصوبے کیا ہیں، اس کے پلان کیا ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل کا پلان ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور اس نے اپنا نقشہ بنا رکھا ہے کہ جی میری سرحدیں جو ہے وہ مدینہ تک آتی ہیں، مدینہ میں کبھی ہم آباد تھے، اوس اور خزرج کا جب دور تھا، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ ہمارے علاقے تھے، ہم چھینیں گے، ہم لیں گے، یہ ان کے پلان ہے۔ تو یہ دوسرے ملک کا کیا پلان ہے؟ یہ بھی یہی پلان بن کے بیٹھا کہ حرم پہ قبضہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ کئی کوششیں کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیا نیا انقلاب آیا تو 1980 کے اندر ایک دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں، تاریخ کا شاید اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے، حج کے موقع پہ یہ سازش رچائی گئی تھی، ایک بہت گھنونی سازش۔ حج کو جو ہے وہ ایک امن کا، ایک عبادت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بنایا تھا، اس کو جو ہے ایک سیاسی جو ہے وہ مقصد کے لیے استعمال کر کے کعبہ کے بیت اللہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور مصر کے اندر ایک دفعہ قرامطہ کی حکومت آئی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قرامطہ یہ اسی گروہ، اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ مصر کے اوپر قابض ہو گئے، اور انہوں نے کعبہ کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، حجر اسود کو چرا کے لے گئے۔ بیت اللہ کے اندر جو حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو اکھاڑ کے چرا کے لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے۔ ان سے ہم امید رکھیں کہ ان سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین ونجی المسلمین منہم سالمین غانمین۔ اے اللہ جو ظالم ہیں
جو تیرے دین کے باغی ہیں، جو تیری آل اور تیری اصحاب کے دشمن ہیں، جو قرآن اور سنت کے دشمن ہیں، اللہ جو بھی ہیں ان کو تو ہلاک کر، ان کی ہلاکت کا سامان پیدا کر، چاہے وہ کسی مسلمان کے ہاتھوں ہلاک ہوں، چاہے ظالموں کے ہاتھوں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، بلکہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کئی دفعہ ظالم، فاسق اور فاجر افراد کے ذریعے بھی دین کی مدد کر دیتے ہیں۔ غزوہ حنین کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا بہادر، بڑا دلیر، کافروں کی جو ہے وہ پیچھا کر کے انہیں قتل کر رہا ہے، پشتوں کے پشتے لگا رہا ہے، بڑے کافر مارے اس نے، بڑوں کو بھگایا، بالآخر زخموں سے چور ہو گیا، اور اینڈ پہ آ کے اس نے کیا کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسے لڑتے ہوئے دیکھا نا، کہا یہ جہنمی ہے۔ جن لوگوں نے سنا وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑا انہ لجاہد مجاہد، یہ تو پکا مجاہد ہے، اس نے تو آج بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ایک صحابی پیچھے لگ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، پیچھے پیچھے پیچھے، جہاں جہاں وہ جاتا ہے یہ پیچھے پیچھے، زخموں سے چور ہو کے گرا، اپنی تلوار سینے پہ رکھی، اوپر بوجھ ڈال دیا، خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا۔ صحابی دوڑتا دوڑتا آیا اور کیا کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے دل میں تھوڑا سا شک آ گیا تھا، اب میں اس لیے دوبارہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کی بات سچی تھی، اس نے تو خودکشی کر لی ہے۔ اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، اللہ کئی دفعہ فاسق و فاجر کے ذریعے، ظالموں کے ذریعے بھی اس دین کی کیا کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ سے، فلسطین سے یا وہاں کے مسلمانوں سے ہمارا جو عقیدت اور وابستگی ہماری جو ہے، اور وہاں کے مسلمان جس ظلم و ستم کا شکار ہیں، اب بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، اسرائیل پہ بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل پہ میزائل جا رہے ہیں، اسرائیلی فوجی یہودی مر رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ ظالم کی شکست اور ظالم کی موت سے اور ظلم کرنے والے سے، خاص طور پر اسلام کے جو اس وقت سخت ترین دشمن ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ ایمان والوں کے سخت ترین دشمن کن کو پائیں گے؟ یہود کو، پہلے نمبر پر یہود، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک، ایک یہودی اور دوسرے مشرک۔ یہ اسلام کے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سخت ترین کائنات میں دشمن ہے۔ مومن کا کبھی بھی مشرک دوست یا ہمدرد یا حمایتی نہیں ہو سکتا، ایک یہودی اور دوسرے مشرک۔ اب ہمارے قریب میں جو مشرک بیٹھے ہیں، جو بتوں کو پوج رہے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ لات منات عزا کے پجاری تھے، یہ رام اور فلاں اور فلاں اس کو پوجنے والے، یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ماننے والے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن ہے۔ اور جانوروں کی پوجا کرنے والے، گھوڑوں کی پوجا کرنے والے، قبروں کی مٹیوں کو چاٹنے والے، اور قبروں کی عبادت کرنے والے، قبروں کو سجدہ کرنے والے، ان سے آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوگا، یا وہ اسلام کے کوئی حمایتی ہیں؟ تاریخ نہیں پڑھی آپ نے؟ تھوڑا سا کنگالیں، چلو تاریخ کو چھوڑیں، اللہ کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان کا جائزہ لیں، ان کو دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان والوں کے سخت ترین دشمن کون ہیں؟ یہود اور مشرکین۔ یہودی اور مشرک کبھی ایمان والوں کا فائدہ نہیں سوچ سکتے۔ آج ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں جی، امریکن صدر نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بلا لیا، ہمیں واہ واہ دے دی، ہمیں شاباش دے دی، ہماری پیٹھ تھپکا دی، اور ہم جو ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سمارے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، ان کو کبھی اپنا ہردم، ان کا کوئی مطلب ہوگا، ان کا کوئی پلان ہوگا، ان کا کوئی منصوبہ ہوگا، اس لیے یہ سارے پلان اپنے بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم
پوری دنیا کے کافروں اور مشرکوں سے یکدم بھیڑ پڑیں، لڑ پڑیں اور چومکھی جنگ جو ہے وہ لڑنی شروع کر دیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا منہج نہیں ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جن دنوں آپ مکہ کے مشرکین سے لڑ رہے تھے، یہود سے آپ نے کیا کر رکھا تھا؟ معاہدہ، کہ بھئی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ کیا یہودی کافر نہیں تھے؟ یہودی مشرک نہیں تھے؟ ان سے معاہدہ کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ ادھر سے بدر بھی ہو رہی ہے، ادھر سے احد بھی ہو رہی ہے، ادھر سے خندق بھی، مکہ کے مشرکوں سے لڑائی اور مدینہ کے یہودیوں سے کیا؟ سلو، اور دیگر ارد گرد عرب قبائل ان سے سلو، مدینہ کو محفوظ بنانا۔ تو یہ ریاستوں کی بقا کے لیے یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن عقیدے اور منہج کی بات کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی ہمارے دوست ہیں، وہ کوئی ہمارے ہماتی ہیں، یا اسلام اور مسلمانوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اے ہمارے دشمن۔ تو ان فتن کے بارے میں، ان ملاحم کے بارے میں تبصرہ، تجزیہ بڑا غور اور فکر اور سوچ کر کے کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اپنی زبانوں کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے، اور خاص طور پر یہ جو اخبار چلتی ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آگے سے آگے پھیلتی ہیں، افواہیں در افواہیں بن جاتی ہیں، ان کو پھیلانے سے اجتناب کریں، ان پہ تجزیے اور تبصرے کرنے سے اجتناب کریں، اور اپنے دل میں کسی کی خواہ محبت اور نفرت یہ مت پیدا کریں۔ محبت اور نفرت بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی ہماری کس سے ہونی چاہیے، کس سے نہیں ہونی چاہیے، یہ قرآن و سنت نے ضابطے متعین کر دیے ہیں۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے، دین والوں سے ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ تعلقات، دنیاوی معاملات وہ ہم کسی سے بھی بنا سکتے ہیں، اس میں ہمیں اسلام کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ تو اخبار کے اندر، خبروں کے اندر، ان کو پھیلانے کے اندر یہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی زبانوں کو قابو میں کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے، جب انہوں نے پوچھا نا کہ ایسے حالات میں ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں، فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں ٹکو، اپنے دین کو فتنوں سے بچاؤ، فتنوں کے قریب مت جاؤ۔ بندہ سمجھتا جی میں بڑا پاورفل ہوں، بڑا طاقتور ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، میں ان کے بہکاوے میں، نرغے میں نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنے خطرناک فتنے ہیں، ان کے قریب جاؤ گے، ان کو جھانکو گے، یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دجال کے بارے میں سنے وہ دور رہے، یہ نہ کہ میں جا کے اسے دعوت دیتا ہوں، میں اس کی بات سنتا ہوں، دیکھے تو صحیح کہتا کیا، موقف کیا اس کا، قریب جائے گا اس کے فتنے کا شکار ہو جائے۔ فتنے والی جگہوں سے، فتنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فتنہ پرور لوگوں کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کی کتابیں، ان کے تجزیے تبصرے مت پڑھیں، ذہن سازی ہو جاتی۔ ان من البیان لسحرا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو باہر سے نا دو لوگ آئے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، بڑے بلا کے خطیب، مقرر، انہوں نے تقریر کی، صحابہ بڑے ان سے متاثر ہو گئے، بڑی فصاحت، بڑی بلاغت، اپنی بات کو کرنے کا بڑا طریقہ سلیقہ۔ فرمایا ان من البیان لسحرا، جس طرح جادو انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، متاثر کر لیتا ہے، کئی تقریریں بھی انسان کو متاثر کر لیتی ہیں۔ کس کی سننی ہے، کس کی نہیں سننی، یہ فیصلہ، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہر کسی کو سنو، جو صحیح لگے اس کو فالو کرو۔ میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ کیا آپ کے اندر یہ اتھارٹی، یہ صلاحیت ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں کون صحیح ہے یا کون غلط؟ ہاں آپ اسکالر ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ نے پڑھا ہے دین کو، ہاں پھر تحقیق کی غرض سے آپ سن سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کون کہہ رہا ہے، غلط، تو پھر ان افراد کو سنیں، ان کی کتب پڑھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں جو قرآن و سنت کے منہج پر کھڑے ہیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ تکفیر کے بڑے سرغنے کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ان من ذئذئ ھذا، اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو کیا کریں گے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے۔
لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ نمازیں اتنی لمبی پڑھیں گے، روزے اتنے نفلی زیادہ رکھیں گے، دین کے اندر اتنے متشدد ہوں گے، فرمایا تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے بارے میں چھوٹی، ان کے مقابلے میں چھوٹی لگیں گی، اپنے روزے تمہیں تھوڑے لگیں گے، اپنی عبادات تمہیں ان کی عبادات کے مقابلے میں کیا لگیں گی؟ تھوڑی، لیکن ہوں گے کون؟ خارجی، تکفیری۔ یہ فتنہ تکفیر بھی اس وقت بہت زیادہ امت کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ یخرجون یمرقون من الاسلام، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہ نکل جائیں گے، یہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر شکار کے اندر سے آر پار ہو جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کیا رہے ہیں؟ سنت، عمل کس پہ کر رہے ہیں؟ اسلامی شعائر، اسلامی عبادات پہ، لیکن منہج درست نہیں، فہم صحابہ والا نہیں، درست نہیں، اسلام سے دور۔ نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا ایک بہت بڑا جتھا تیار ہو گیا، اور قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے اپنا منشور بنایا، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے، فیصلہ کرنے کے اختیار بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی کافر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی نعوذ باللہ کافر، معاویہ رضی اللہ وہ بھی کافر، یہ سب کافر ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ دنیا مسلمان ہی کوئی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا کہ یہ اس آیت کو نعرہ بنا رہے ہیں، فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ بات جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، کلمۃ حق، قرآن کی آیت کا انکار نہیں، لیکن ارید بہ الباطل، اس کا جو مطلب مراد لے رہے ہیں یہ باطل ہے۔ آج لوگ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بخاری صحاح ستہ فلاں فلاں، یہ دیکھو نہیں میں قرآن کی بات کرتا ہوں، میں بخاری کی بات کرتا ہوں، لیکن جب آگے مفہوم اور مطلب اور مقصد کی بات آتی ہے وہاں پہ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کو سننے، ہر جو ہے وہ مقرر کے پیچھے جانے کی بجائے صحیح العقیدہ، صحیح المنہج افراد، ان کی بات کو سنیں، کتاب و سنت اس کا التزام کریں، امت کے ساتھ جڑیں، اتحاد اور وحدت عقیدہ توحید کی بنیاد پر کریں۔ اچھا اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی دیکھیں، جانیں، پرکھیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ انتشار کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت امت کو اتحاد وحدت کی ضرورت ہے، لیکن حقائق بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے، حقائق سامنے رکھنے چاہیے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ذریعہ ہلاک کر، ونجی المسلمین منہم سالمین غارمین، اللہ جو اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، عقیدہ توحید والے ہیں، ہم کسی کے بارے میں، کسی کے ایمان اسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، اللہ تو جانتا ہے۔ صحابہ نے کیا اس میدان کے بارے میں، اللہ کے نبی نے ان کا فیصلہ ریجیکٹ کر دیا۔ صحابہ نے کیا وہ غزوہ حنین میں لڑنے والے اس مجاہد کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ تو ہم کون ہوتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے، تو ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے گھروں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بوڑھوں کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اور ہمیں یہ چھوٹے بڑے سارے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اگر فتنے وہ سامنے آ ہی جائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا، والا من ابتلیا، لیکن جو مبتلا ہو گیا، فصبر، اس نے صبر کیا، فواہا، اس کے تو کیا کریں۔ اللہ پھر ہمیں صبر کی توفیق دے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت اللہ نے اس پر خاص رحم کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اللہ نے اسے جس طرح دنیا میں بڑے بڑے عذابوں سے بچا لیا نا، اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے فتنے، زلزلے، قتل و غارت گری، ظلم و ستم، ان کا شکار میری امت کے افراد ان کو ہونا پڑے۔ تو ان حالات میں ہمیں کتاب و سنت سے جڑنا ہے، صبر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان ملاحم کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں جو احادیث بیان کی ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اور ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑا محتاط ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔